بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے دوستو، میرے ناظرین و سامعین و حاضرین، آپ حضرات سے صرف میری ایک گزارش ہے کہ ہر سال رمضان المبارک اور اس مقدس مہینے کے اندر ہی مسلمانوں پر نماز کی حالت کے اندر ظلم ڈھایا جاتا ہے، جس کے اندر بچیاں شہید کی جاتی ہیں، بچے شہید کیے جاتے ہیں، بوڑھوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بوڑھی عورتوں پر نہتی عورتوں پر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ سارا اسرائیل کی بغیرتی، یہودیوں کی سازش اور نصرانیوں کی بغیرتی اور بے حیائی پر مبنی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس بات پر پر اسرار خاموشی کیا بتا رہی ہے۔ جتنے ممالک ہیں ان کی طرف سے صرف بیان بازی ہو جاتی ہے کہ ہم فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم یہودیت کے کانے ہیں، یا یہودیت سے کچھ لے کر کھا رہے ہیں، یا یہودی ہمارا خدا ہے، یا یہودیت کے در پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہے؟ اگر صرف ایک بات کو لے لیں کہ اس نے عمران جیسے ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کیا، بس وہ ہمارا باپ بن گیا، یا جتنے بھی یہ کتے بلے آ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر انہوں نے مسلط کیے یہودیوں نے، لہذا وہ ہمارا باپ ہے، تو ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ ہم تو اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو مانتے ہیں اور حضور کی غلامی کو مانتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جب ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان یہ ہے تو ہماری رگوں کے اندر جوش محمدی اور جذبہ انتقام جذبہ انتقام جو کہ شریعت مصطفیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا کیا، آج ہمیں مسجد اقصیٰ کی وہ دھرتی اور وہ پاکیزہ جگہ پکار کر نہیں کہہ رہی کہ مسلمانوں میں وہ ہوں جس مقدس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات اپنا سر انور، سر مبارک جھکایا تھا۔ جو سر اگر مکے کے اندر جھک جائے تو وہ جگہ عرش سے اعلیٰ، اگر مدینہ کے اندر جھک جائے تو وہ جگہ مدینہ والی عرش سے اعلیٰ، اور وہی پیشانی اگر جھک جائے مسجد اقصیٰ کے اندر معراج والی رات، تو کیا مسجد معراج والی رات، مسجد اقصیٰ والی وہ جگہ کیسی ہوگی اور کتنی مقدس جگہ ہوگی، جہاں سارے کے سارے انبیاء کرام میرے نبی کے پیچھے آئے، اور تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو ہمارا قبلہ اول ہم کیوں نہیں حفاظت کر پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، یا جو ہے ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم۔ اگر مسلمان بھی ہیں، دعویٰ ایمان بھی ہے، دعویٰ مسلمانی بھی ہے، اور اس کے باوجود ہم جو ہے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں ایک یہودی کے سامنے، بغیرت عیاش کماش اور بے حیا کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مجھے تو آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ جو ہمارے اوپر بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے موٹی گردنوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے؟ ہماری طرف سے تو بیان بھی جاری نہ ہو سکا۔ تم اتنے نشے کے اندر دھت ہو اور اتنے سوئے ہوئے ہو اس نشے کے اندر، جو کہ نشہ تمہیں وزارت والا اور اس کرسی والا دے دیا گیا ہے، انجیکشن لگا دیا گیا ہے بغیرتی والا۔ کیا آج سلطان محمود غزنوی جیسے کو پیدا کرنے والی مائیں مر گئی ہیں، یا سلطان ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے طارق بن زیاد، ان کو پیدا کرنے والی مائیں مر گئی ہیں، یا مسلمان ختم ہو گیا ہے، یا وہ جراثیم نہیں رہے دنیا کے اندر؟ میرا صرف یہی سوال ہے۔ اس سوال کا جواب کوشش فرمائیں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ دیں گے۔ باقی میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی مرد مومن پیدا ضرور کرے گا، جو مرد مومن آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سجدہ گاہ کی حفاظت بھی کرے گا، اور مسلمانوں کے عزت مال جان کی حفاظت بھی کرے گا۔ لیکن بد نصیبی ہماری مسلمانوں کی کہ ہم
کون سے مسلمان ہیں، کیا ہماری مسلمانی ہے؟ کیا یہی مسلمانی تھی کہ سجدہ کر لیے، شام کو تراویحیں پڑھ لیں؟ کیا یہی مسلمانی تھی کہ تہجد اشراق پڑھ لیے اور بس ہمارا مسلمان ہونا کافی ہو گیا، سارا دن سو لیا رمضان المبارک کے اندر؟ کیا یہی مسلمانی تھی ہماری؟ اسی کو مسلمانی کہتے ہیں؟ نہیں، مسلمانی کچھ اور چیز ہے۔ مسلمانی یہ ہے کہ داغ محبت پہ مر مٹنا اور اپنے نبی کی ناموس پر اس فانی جان کو قربان کر دینا، یہ حقیقت میں مسلمانی ہے۔ تو ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ جنون کیوں نہیں رہ گیا؟ اگر ہے تو پھر ہمارے جو عمائے دین ہیں، جو بذام خود اپنے آپ کو قائد امت کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، تو وہ سامنے کیوں نہیں آتے اور کیوں نہیں اعلان کرتے کہ ہمیں صرف اجازت دی جائے مسلمانوں کو، ہم خود اسرائیل جائیں گے اور اسرائیل جا کر پھر ہم یہودی کو دیکھیں گے کہ وہ یہودی کیسے کبھی کرونا کا بہانہ بناتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتا ہے، تو وہ ہمارے اوپر بار بار حملے کر رہا ہے۔ لیکن جتنے بھی یہودی حملے کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ مسلمان کو پسپا نہیں کر سکتا اور مسلمان کے حوصلے پست نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی رگوں کے اندر جو خون ہے وہ خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا خون ہے۔ تو اس خون کو یہودی کبھی ختم نہیں کر سکتا، نہ مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی پایہ استقلال کے اندر لغزش پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جتنے بھی خیال اور وہم باطلہ ہیں تو وہ ہم پہلے جھٹکے کے اندر ہی انشاءاللہ مسلمان نکال دیں گے، بشرطے کہ ہم پاکستانیوں کو اور جہاں کئی مسلمان امہ تشریف فرما ہے سب کو ایک مرتبہ صرف اجازت مل جائے کہ وہاں جا کر تم جہاد کرو، وہاں جا کر لڑائی کرو، تو ہمارا پہنچنا دیکھیں صرف اللہ اکبر کی صدا کے لیے اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدا کے لیے ہمیں وقت دیا جائے، ہمیں ٹائم دیا جائے کہ تم جا سکتے ہو، اجازت نامہ صرف دیا جائے منہ ہلا کر۔ منہ تو کم از کم ہلا سکتے ہیں نا، یہ جتنے نشے کے اندر پڑے ہوئے ہیں منہ سے تو ہمیں اجازت دے سکتے ہیں کہ تم چلے جاؤ اور جا کر جہاد کرو۔ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے اندر خسروں کا خون ہے، لہٰذا ہم نہیں جا سکتے، تم جاؤ مسلمان۔ تو پھر ہمارا پہنچنا دیکھیں کہ ہم کیسے پہنچتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت، مال جان اولاد کے لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا تو ہمیں مسلمان تمام مسلمانوں کو اور لبیک والوں کو اجازت دی جائے، اگر اجازت نہیں تو پھر خود آگے جا کر لڑا جائے۔ ہمارے جرنیل اور ہمارے کرنل جتنے بھی تشریف فرما ہیں، میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم فوج بنائی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ایمان کی، اپنے وطن کی، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ تو اب اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت آ گئی ہے، جس طرح کہ 61 ہجری کے اندر اسلام کو ہماری ضرورت پڑی تھی، مسلمانوں کے خون کی ضرورت پڑی تھی، تو نواسہ رسول حضرت سیدنا مولا کائنات مولا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے مولا حسن اور اس کے بعد مولا حسین تشریف لے گئے واقع کربلا کے اندر، مارکہ کربلا کے اندر، اور تشریف لے جا کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب بھی اسلام کی سرحدوں کو ہماری حفاظت کی ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم حفاظت کے لیے حاضر ہوں گے، اور پہلی جو ہے آواز پر ہی حاضر ہوں گے۔ تو یہاں تو معاملہ دیگر گوں ہے کہ کتنے سالوں سے وہ مسجد اقصی شریف جو ہے ہمارا قبلہ اول، وہ ہمیں بار بار پکار رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کہاں سو گئے، تم کہاں چلے گئے؟ یہاں بوڑھوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، یہاں عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، بوڑھی عورتوں کی عزتیں، ان پر حملہ ہو رہا ہے، نوجوانوں کے بازو قلم کیے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ وہ ہمیں تلاش کر رہی ہے مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول، اور ہم پتہ نہیں کہاں سر دبا کے سوئے ہوئے ہیں اور کہاں ہم غفلت کی نیند لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ایمان اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہماری ضرورت ہے، ہمارے خون کی ضرورت ہے۔ تو میں سب سے پہلے لبیک کی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے، حضرت علامہ کنز العلماء علامہ ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کی طرف سے اور تنظیمات اہل سنت کی طرف سے یہ
تمام امت مسلمہ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم حاضر ہوں گے، تمام امت مسلمہ اپنی حاضری کا پروانہ اپنے ہاتھ کے اندر لے کر ادھر پہنچے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ وقت دور نہیں کہ جب مسجد اقصی ہم حاصل کر لیں گے اور چھین لیں گے اس بے غیرت، بے حیا اور زنا کی اولاد سے، جو زنا خوری کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، جس بیچاری کو یہ نہیں پتہ، جس اولاد کو کہ ہمارے باپ زیادہ ہیں یا ہماری ماں کون سی ہے، اپنے باپ کا نہیں پتہ جس قوم کو، وہ جا کر ہر سال مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ تو اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم ادھر جا کر مسجد اقصی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اور یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگا سکیں اور امت مصطفیٰ کو بتا سکیں اور کائنات کو بتا سکیں کہ جناب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ اور وارث